کیا ہو گیا ہے لڑکی؟ کوئی کام تو لڑکیوں والے کر لیا کرو، ہر وقت ہی بندروں کی طرح اچھل کود مچائے رکھتی ہو۔ تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم کسی انسان کی نسل ہو؟ پتہ نہیں چچی نے کیا کھا کر پیدا کیا ہے تمہیں۔ وہ جو سیڑھیوں کے بجائے گرل پر سلائیڈ کرتی نیچے اتر رہی تھی، اچانک فرحات کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ فرحات کو دیکھ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور بوکھلائے ہوئے اگلے ہی پل نیچے کو آئی تھی جب فرحات نے آگے بڑھتے اسے سہارا دیا تھا اور گرنے سے بچایا تھا۔ اسے واپس سیدھا کھڑا کرتے فرحات نے اس کا جائزہ لیتے کہا تھا۔ بلو کلر کا ڈھیلا ڈھالا جینس ٹراؤزر، جس کے اوپر کاٹن کی پرنٹڈ کرتی جو بمشکل اس کی تھائیز تک آ رہی تھی، شیفون کے دوپٹے کو اس ڈالر کی شکل میں گلے میں ڈالا گیا تھا۔ بھورے گھنگریالے بال جو سر کی چوٹی پر جوڑے کی شکل میں بندھے گئے تھے، لیکن اب جھٹکا لگتے ہی کھل کر اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ میک اپ سے باک بے نیاز چہرہ، سفید اور گلابی رنگت، کتھئی آنکھیں، لمبی پلکیں، شرمندہ ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر شرمندگی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ I'm sorry میں وہ نیچے وہ امی، وہ ہکلاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ مارے گھبراہٹ کے اسے مزید کچھ بولا ہی نہ گیا۔ جی محترمہ، میں جانتا ہوں کہ چچی نے تمہیں بلایا ہے، مگر جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں نا، تم مجھے نیچے کے بجائے سیدھا اوپر جاتی ہوئی لگ رہی ہو۔ فرحات نے کچھ دیر پہلے کا حوالہ دیتے کہا جب وہ گرل پر بیٹھی تھی۔ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے اوپر جائیں میرے دشمن، میں نے تو ابھی دنیا دیکھنی ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے بولی تھی، دنیا کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو۔ دوبارہ اگر تم مجھے اس حلیے میں یا ایسی اوٹ پٹانگ اونچی حرکتیں کرتی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو تم جو تمہیں ہر بات سمجھانی پڑے۔ اس گھر میں مرد بھی رہتے ہیں، اس لیے آئندہ احتیاط برتنا، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہارے بستر پہ پھینکنے مجھے کچھ دیر ہی لگے گی۔ اب کی مرتبہ فرحات سنجیدہ ہوا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر امرہا کو وارن کرتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ اس کا لہجہ بے لچک اور کاٹ دار تھا۔ امرہا بے ساختہ سر اس بات میں ہلا گئی اور تیزی سے باقی کی سیڑھیاں ایک ساتھ دو دو پھلانگتے نیچے اتر گئی تھی، جبکہ فرحات اسے دیکھتا تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر ابا سائی نے میرے لیے اس لڑکی کا انتخاب کیا ہے، یہ تو دماغ سے ہی بالکل پیدل ہے۔ فرحات نے اس کی پشت دیکھتے دل ہی دل میں کہا اور پھر سر جھٹکتے اوپر چڑھ گیا۔ اسے 3 دن پہلے ہی ابا سائی نے اپنی بیٹھک میں بلایا تھا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ امرہا کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ خواہش کیا تھی؟ سیدھا سیدھا فیصلہ سنایا تھا انہوں نے، جسے سن کر فرحات شوق ہو کے رہ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابا سائیں؟ وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، میں اسے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ احتجاجاً بولا تھا۔ وہ 12 سال بڑی ہوتی تب بھی تمہاری شادی اسی سے ہوتی، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ صابر خان زادہ نے پختہ لہجے میں کہا۔ ابا سائیں، میں جانتا ہوں وہ آپ کو بہت عزیز ہے، آپ اس سے بے حد محبت کرتے ہیں، میں آپ کے فیصلے کی بہت قدر کرتا ہوں۔ آپ اسے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ مزمل یا مراد میں سے کسی کے ساتھ اس کی شادی کر دینا، وہ اس سے اتنے بڑے بھی نہیں ہیں، میرے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں، مجھے ایک میچیور لڑکی کی ضرورت ہے۔ صابر خان زادہ کے قریب آتے فرحات لجاہت بھرے انداز میں بولا تھا۔ بہت خوب فرحات سائیں، بہت خوب، سلام ہے تمہاری غیرت کو، کیسے منہ بھر کے کہہ رہے ہو کہ تمہارے منگیتر ہوں، تمہارے بھائیوں کے ساتھ بیاہ دوں؟ تم اتنے بے غیرت تو نہیں تھے اس سے پہلے۔ ہم خانزادہ تو غیرت کی نام پر خاندان کے خاندان قطر کر دیتے ہیں اور تم نے غیرت کا چورن بنا دیا۔ لیکن ہماری بات غور سے سن لو اور اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ تمہاری شادی امرہ سے ہی ہوگی، بھلے تمہیں یہ جوڑ ٹھیک لگے یا نہیں، اور رہی بات سمجھداری کی تو وہ بھی تمہارے ساتھ رہ کر ہو جائے گی سمجھدار۔ صابر خان زادہ نے قدرے ناراضگی سے کہا تھا۔ لیکن ابا سائیں، فرحات خان زادہ نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اب تم جا سکتے ہو، صابر خان زادہ نے ہاتھ اٹھاتے کہا تو وہ لب بھینچ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد سے وہ امرہا میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ دلچسپی کیا تھی؟ ایک طرح سے امرہا پر نظر رکھے اسے پرکھ رہا تھا، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتا اور اسے جانچتا تھا۔ دن میں اسے امرہا پر کئی مرتبہ غصہ آتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ امرہا کو کھینچ کھینچ کر لگائے یا پھر اسے جا کر کہیں دور پھینکائے جہاں سے ابا سائیں کبھی اسے ڈھونڈ کر نہ لا سکیں اور نہ ہی اسے اس کے ساتھ شادی کے لیے مجبور کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ وہ چاہ کر بھی ایسا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بس جہاں کہیں بھی موقع ملتا امرہا کو آتے جاتے ضرور سمجھاتا رہتا تھا، شاید اس کی عقل میں کوئی بات سمجھ آ جائے، مگر اب اسے ایسے لگتا تھا کہ جیسے امرہا کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا، کیونکہ اس پر کسی کے سمجھانے کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ ویسی ہی ویسی تھی
کمرے میں آ کر بھی وہ کچھ دیر امرہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا اور پھر سر جھٹکتے آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا تھا۔ امی، یہ فرحاد لالا کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے آخر؟ جب دیکھو مجھے ہی سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ کچن میں آتے وہ منہ بنا کر سمرین بیگم سے کہنے لگی تو اس کی بات سنتے انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ صرف اسے ہی نہیں، ہم سب کو بھی تم سے بہت مسئلہ ہے امرہ، آخر کب بڑی ہوگی تم؟ زرافے جتنا قد نکال لیا ہے مگر عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے تم میں۔ ہم تمہاری عمر میں تھے نا تو پورا گھر سنبھالتے تھے، تمہاری لاپرواہیاں مجھے بالکل بھی نہیں پسند، خود کو بدلو اور سنجیدگی لاؤ مزاج میں۔ سمرین بیگم نے بھی کوئی حساب نہ رکھا تھا، انہوں نے بھی اسے اچھا خاصا لیکچر دے دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ اتنی ہی پرابلم ہے مجھ سے تو ایک ہی بار زہر دے دیں اور مجھے مار دیں، یوں روز روز بے عزتی تو نہ ہوگی۔ امرہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ درست لہجے میں سمرین بیگم سے کہتے وہ پیر پٹکتے کچن سے نکل گئی تھی۔ کمرے میں آتے وہ غصے میں ہی کالج جانے کے لیے تیار ہوئی تھی اور بیگ اٹھائے نیچے آئی تھی۔ امرہ بیٹا، آج تم اتنی جلدی تیار ہو گئی، اچھی بات ہے۔ بعد میں فرحاد یوں ہی غصہ کرتا۔ تم آ کر بیٹھو، میں ناشتہ لگواتی ہوں۔ امرہ کی تائی تبسم بیگم نے امرہ کو تیار دیکھ کر حیرت سے کہا تھا۔ نہیں تائی ماں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، کینٹین میں ہی کچھ کھا لوں گی، امرہ نے کہا اور آگے بڑھی تھی۔ ارے ایسے کیسے؟ رکو تو، جاؤ گی کیسے؟ فرحاد تو ابھی تک ریڈی بھی نہیں ہوا، تبسم بیگم نے سیڑھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کیب منگوا لی ہے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، امرہ نے کہا اور پھر بغیر ان کی کوئی بات سنے وہ لاؤنج سے نکل آئی تھی۔ امرہ نے کالج نہیں جانا کیا؟ کہاں رہ گئی ہے؟ لیٹ ہو رہا ہوں میں، فرحاد نے ناشتے کے بعد امرہ کو نہ پا کر سخت ناگواری سے کہا تھا۔ وہ وقت کا بہت پابند تھا، لیکن جب سے اس لڑکی کو کالج لانے اور لے جانے کی ذمہ داری اس پر پڑی تھی تب سے وہ روزانہ ہی لیٹ ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی اس نے گھڑی پر وقت دیکھتے پھر اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ تو چلی گئی ہے، تم جاؤ، تبسم بیگم نے کہا تو فرحاد نے اجنبی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب چلی گئی؟ کس کے ساتھ گئی ہے؟ فرحاد نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ وہ کیب میں گئی ہے، موڈ بہت خراب تھا اس کا، تم نے کچھ کہا ہے کیا اسے؟ تبسم بیگم نے اس سے پوچھا۔ کیا مطلب کیب میں گئی ہے؟ ایسی کون سی آفت آ پڑی تھی؟ دیکھ لیں اب بس آئیں اپنی لاڈلی کی حرکتیں، پھر آپ مجھے ہی کہتے ہیں۔ فرحاد نے شکوہ کنار نظروں سے صابر خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صابر خانزادہ کچھ نہ بولے تھے۔ فرحاد سب کو اللہ حافظ کہتے گھر سے نکل آیا تھا۔ سارا دن اس کا دماغ اٹھتا رہا تھا اور امرہ کی کیب والی حرکت سے سخت نالا تھا۔ جو ہی لنچ ٹائم ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور آفس سے نکلا تھا۔ ارادہ امرہ کو کالج سے پک کرنے کے بعد اس کا دماغ درست کرنے کا تھا۔ زہے نصیب، فرحان خانزادہ آپ یہاں؟ کوئی کام تھا جو مجھ ناچیز کو یاد کر لیا ہوتا؟ پرنسپل سر فرحاد خانزادہ کو دیکھتے فوراً سے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں جناب، کام کوئی نہیں، میں بس اپنی کزن کو پک کرنے کے لیے آیا تھا، فرحاد نے مصافحہ کرتے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوہ اچھا، پرنسپل سر نے کہتے پیون کو اشارہ کیا کہ وہ جا کر امرہ کو بلا۔ ساتھ ہی وہ فرحاد کی طرف مڑے تھے۔ سر کیا لیں گے؟ پرنسپل سر نے پوچھا۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں، بہت شکریہ، آپ یہ بتائیں کہ امرہ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ فرحاد نے یوں ہی سوال پوچھ لیا تھا۔ فرحاد صاحب، میں کہنا تو نہیں چاہتا مگر آپ کے کزن کو پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، ان کی پروگریس رپورٹ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، انفیکٹ میں تو کتنی مرتبہ ان کی مدد کو کالز بھی کر چکا ہوں اور میسیجز بھی چھوڑے ہیں مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پرنسپل سر نے کہا تو مارے شرمندگی کے فرحاد خانزادہ نظریں چرا گیا۔ یہ لڑکی اسے ہر جگہ ہی شرمندہ کروا رہی تھی۔ آئندہ سے آپ اس کی ہر رپورٹ مجھے دیں گے، میں رابطے میں نہ بھی ہوں تب بھی آپ اس کی رپورٹ باقاعدگی سے مجھے میل کریں گے یا میرے گھر یا میری آفس میں بھیجیں گے، فرحاد خانزادہ نے کہا تو پرنسپل سر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر فرحاد نے اس کی پچھلی تمام رپورٹس دیکھی تھیں جو کہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ فرحاد کو بہت غصہ آیا تھا۔ تبھی پیون بھی لوٹ آیا اور اس نے کہا کہ امرہ کالج سے جا چکی تھی۔ فرحاد پرنسپل سے اجازت لیتا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ پھر اس نے گھر کال کرتے امرہ کا پوچھا تھا۔ امرہ گھر نہیں گئی تھی بلکہ گروپ اسٹڈی کے لیے اپنی دوست کے گھر گئی تھی۔ فرحاد اس کی دوستوں سے واقف تھا، تبھی اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے اس کی دوست کے گھر کے راستے پر ڈالی تھی اور فل اسپیڈ سے گاڑی چلاتے وہاں پہنچا تھا۔ مارے غصے کے اس کی کنپٹی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ وہ آج کسی طور امرہ کو بخشنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ گاڑی ایک طرف پارک کرتے وہ آتش فشاں بنا گاڑی سے نکلا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ یار، مجھے لگتا ہے اب ہمیں پڑھائی کو تھوڑا سیریس لے لینا چاہیے،
مڈ ٹرم ہونے والے ہیں، پہلے بھی میرے گھر میری شکایت جا چکی ہے، اس مرتبہ اگر میرے گھر شکایت گئی تو امی پکا مجھے کالج سے چھڑوا کر کسی کے ساتھ بیاہ دیں گی۔ زویا نے اسنیکس منہ میں رکھتے ہوئے انتہائی پریشانی سے کہا تو باقی تینوں ایک دم سنجیدہ ہوئی تھیں۔ سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے تینوں کا فلک شگاف کہا گونجا تھا۔ کیا چیز ہو زویا تم، اتنا تو میں فائنل میں بھی نہ ڈروں جتنا تم مڈ ٹرم کے لیے ڈر رہی۔ تمہیں پتہ ہے پرنسپل سر نے بہت کوشش کی میرے گھر شکایت بھیجنے کی، لیکن میں نے کوئی شکایت گھر پہنچنے ہی نہیں دی۔ مجھ جیسے اسمارٹ لڑکی دیکھی ہے تم نے کہیں؟ امرہ نے ہنستے ہوئے اپنا کارنامہ سنایا اور پھر خود ہی اپنی تعریف کرتے فخریہ کالر جھاڑا تھا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑے فرحاد نے اس کی باتیں سنتے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ ہر کوئی تمہارے جیسا خوش نصیب نہیں ہوتا نا امرہ، تم خاندان کی اکلوتی لڑکی ہو، سبھی خاندان والے تم پر جان چھڑکتے ہیں، پھر تمہارے تایا اور وہ تمہارا کزن گاؤں کے سردار ہیں، پھر اتنے بڑے بزنس مین، تم فیل ہو بھی گئیں تو تمہیں پاس کروا لیا جائے گا، پھنس تو ہم لوگ جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی سفارش بھی نہیں ہے۔ اب کی مرتبہ نادیہ بولی تھی۔ ہاں سو تو ہے کہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں سوائے فرحاد لالا کے، ان کی نہ جانے مجھ سے کون سی جنم کی دشمنی ہے، ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں بس، ان کی طرف سے تو مجھے سفارش کی قطعی امید نہیں ہے، مجھے بالکل بھی نہیں پسند ہٹلر کھڑوس کہیں کے۔ امرہ نے کہتے ہوئے سموسے کی بائٹ لی تھی۔ فرحاد نے نفی میں سر ہلاتے ان چاروں کو دیکھا تھا جو اس گھر میں گروپ اسٹڈی کے لیے اکٹھی ہوئی تھیں، مگر یہاں دور دور تک کسی کتاب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ امرہ، فرحاد نے امرہ کو آواز دی تھی، یہ مجھے ان کھڑوس ہٹلر کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ لگتا ہے صبح ہی صبح جو ان کے منہ لگی ہوں اسی لیے ان کی آواز آ رہی ہے۔ امرہ نے خود ہی سوال کرتے خود ہی جواب دیا تھا۔ امرہ ایسے تو مت بولو یار، کتنے ہینڈسم اور سویٹ ہیں وہ، عیشا نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں، دور سے دیکھنے پر تو ہینڈسم اور سویٹ ہی لگیں گے نا، مجھ سے پوچھو، میں تو روز جھیلتی ہوں انہیں، آج تو صبح امی کو صاف صاف بتا کر آئی ہوں کہ اپنے چہیتے کو سمجھا کر رکھیں، جب دیکھو مجھ پر روب ڈالتے رہتے۔ امرہ نے کہتے ساتھ ناک سے مکھی اڑائی تھی، جبکہ اس کا لہجہ دیکھتے فرحاد کے ماتھے پر تیوریاں چڑھی تھیں۔ وہ جو پہلے اسے آواز دے کر باہر بلانے کا ارادہ رکھتا تھا، اب اپنا ارادہ ترک کرتے سیدھے اندر گیا تھا۔ وہ سب اچانک اسے دیکھ بوکھلا گئی تھی۔ فرحاد لالا، آپ یہاں؟ امرہ کے منہ سے اتنا ہی نکلا جب فرحاد نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ تم غالباً یہاں گروپ اسٹڈی کے لیے آئی تھی نا؟ یہ ہے تمہاری گروپ اسٹڈی؟ یہ کچھ کرنے آتی ہو تم یہاں؟ کالج میں تمہاری پروگریس رپورٹ کس قدر خراب ہے، تمہیں اس چیز کا ذرا اندازہ بھی ہے؟ تم گھر چلو، تمہیں تو آج میں گھر جا کر بتاتا ہوں۔ فرحاد تنفر سے کہتے اسے ان سب کے بیچ سے کھینچتے ہوئے باہر لایا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے فرحاد نے اسے فرنٹ سیٹ پر پٹخا اور خود گھوم کر دوسری طرف سے آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا فرحاد لالا، آپ نے سب دوستوں کے بیچ میری بے عزتی کی ہے، میں تایا ابا کو بتاؤں گی۔ جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ ہوئی امرہ اپنی کلائی سہلاتے ہوئے بولی تھی، او شٹ اپ، میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے تایا ابا سے، جس کو بتانا ہے شوق سے بتانا، اور ساتھ میں یہ بھی بتانا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ فرحاد خان زادہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو دو لگا دے۔ میں جو کچھ بھی کروں آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا جو ہر وقت میری جاسوسی کرتے ہیں؟ میری اپنی زندگی ہے، میں جیسے مرضی جیوں، جو مرضی کروں، آپ کیوں میری زندگی اور میرے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے؟ اپنے کام سے کام رکھیں نا۔ امرہ انتہائی بدتمیزی سے بولی تھی۔ فرحاد خانزادہ نے ایک جھٹکے سے بریک پر پاؤں رکھا اور بے یقینی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے امرہ سے اس قدر بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر امرہ کی طرف دیکھتا رہا تھا کہ شاید اسے احساس ہو اور وہ شرمندہ ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ چند لمحوں بعد پھر سے گاڑی اسٹارٹ کر گیا تھا۔ باقی کے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ امرہ سارا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی تھی، جبکہ فرحاد کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی تھی اور امرہ کی طرف آتے اس نے یوں ہی اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ چھوڑے مجھے! امرہ نے مزاحمت کرتے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی، مگر فرحاد پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے اندر لایا اور لا کر لاؤنج میں چھوڑا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ انہیں یوں اس طرح آتے دیکھ سبھی پریشان ہوئے تھے۔ فرحاد تم اس وقت گھر میں، اور امرہ تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہے نا؟ فرحاد کے چہرے کے تنے نقوش کو دیکھتے ہوئے تبسم بیگم اس سے پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے امی، بس ذرا یہ آپ سب کی لاڈلی کا دماغ درست کرنا ہے۔ فرحاد نے امرہ کی طرف دیکھتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صابر خانزادہ پوچھنے لگے۔ یہ رہا مطلب،
فرحاد نے کہتے کوٹ کے اندرونی طرف سے کچھ پیپرز نکال کر ان کے ہاتھ میں دیے تھے، جنہیں دیکھتے ہی امرہ نے غصے سے فرحاد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پہچان گئی تھی یہ کاغذات اس کی پروگریس رپورٹ کے ہی تھے۔ یقیناً فرحاد اس کے کالج سے ہو کر آیا تھا۔ صابر خان زادہ نے پیپر کھول کر دیکھے اور جوں جوں وہ پیپر دیکھتے جا رہے تھے ان کے چہرے کے تاثرات بھی سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بے یقینی پھیلی تھی۔ یہ سب کیا ہے امرہ؟ انہوں نے امرہ کی طرف دیکھتے اس سے پوچھا تھا۔ تایا ابا وہ میں امرہ اتنا کہتے ہی سر جھکا گئی۔ اس سے کوئی بھی بات نہ بن پائی تھی۔ آپ مجھے کہہ رہے تھے نا یہ سمجھدار ہے، اگر میں اسے سمجھاؤں گا تو یہ سمجھ جائے گی، تو دیکھیں یہ ہے اس کی سمجھداری۔ اس کے ٹیچرز کا کہنا ہے کہ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ جو پڑھ رہی ہے نا یہ زور زبردستی ہی پڑھ رہی ہے، اور دیکھیں اس کی گریڈ ڈی گریڈ ہمارے خاندان کا خوب نام روشن کر رہی ہے۔ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی بھی اتنا نالائق نہیں تھا جتنی کہ یہ ہے۔ اسے کوئی خیال نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے آج مجھے پرنسپل اور اس کی ٹیچرز کے سامنے کتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ میڈم گروپ اسٹڈی کے نام پر اپنے دوستوں کے گھر جاتی ہیں اور وہاں اسٹڈی کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے۔ پوچھیں اس سے، پارٹی چل رہی ہوتی ہے وہاں۔ آج جب میں نے اسے وہاں سے جا کر لایا تو میڈم مجھے کہتی ہیں کہ میں ان کے معاملات میں مداخلت کیوں کرتا ہوں۔ پوچھیں اس سے، میں اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا؟ آپ تو پوچھ سکتے ہیں نا۔ چاچی آپ پوچھیں اس سے، یہ سب کیا ہے؟ فرحاد بے تحاشا غصے میں تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے امرہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی اور چہرہ ایسے تھا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ معصوم کوئی اور ہو ہی نہ۔ وہ اس پر ایک غصے بھری نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ مزید وہاں ٹھہرتا ہو سکتا تھا کہ امرہ کو دو چار لگا ہی دیتا۔ ابھی وہ اس پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ بہت بری بات ہے امرہ، یہ تمہاری پڑھائی کا وقت ہے اور تم اسے یوں ضائع کر رہی ہو۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت ہے۔ 1 مہینے بعد مجھے تمہاری پروگریس رپورٹ A+ میں چاہیے، نہیں تو میں تمہارا کالج چینج کر دوں گا۔ صابر خان زادہ نے بے لچک اور اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ ایسے ہی تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر امرہ سے سختی سے بات کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ذرا سی نرمی دکھائی تو امرہ ان کی بات کو سیریس نہیں لے گی۔ بہت شرم کی بات ہے امرہ، یہ پڑھتی ہو تم کالج جا کر؟ کتنا شرمندہ کیا ہے تم نے مجھے بھائی صاحب اور فرحاد کے سامنے؟ سمرین بیگم نے افسوس سے امرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امی پلیز، میں کوئی بھی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، امرہ نے بے رخی سے کہا تھا۔ امرہ یہ پہلی اور آخری مرتبہ بتا رہی ہوں میں تمہیں، اپنا لہجہ درست کرو اور جو فرحاد سے بدتمیزی کی ہے جا کر اس سے معافی مانگو۔ سمرین بیگم نے غصے سے امرہ کو ڈپٹا۔ میں ان سے معافی کیوں مانگوں؟ وہ مجھے میری فرینڈز کے سامنے کھینچتے ہوئے لائے، مجھے کتنی انسلٹ فیل ہوئی آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ وہ کیوں میرے بابا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ امرہ نے ناگواری سے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی سمرین بیگم کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اگلے ہی لمحے امرہ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ امی آپ؟ امرہ نے گال پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے سمرین بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، یہ دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ کیوں اس کا استعمال نہیں کرتی تم؟ میری بات کان کھول کر سنو۔ بھائی صاحب نے فرحاد کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا تھا اور میں نے انہیں ہاں کر دی ہے، بلکہ بھائی صاحب جلد ہی تم دونوں کا نکاح کرنے والے ہیں، اس لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لینا، اور اگر اب تمہاری کمپلین آئی کالج سے تو میں نکاح کے بجائے ڈائریکٹ تمہاری شادی کر دوں گی۔ سمرین بیگم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھیں، جبکہ وہ حیرت سے اور بے یقینی کا مجسمہ بنے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس کا اور فرحاد کا نکاح؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، امی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میں انہیں منع کر دوں گی، امرہ خود سے کہنے لگی تھی۔ اسے یہ سب بہت آسان لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ امی کو انکار کرے گی اور وہ اس کی بات مان لیں گی، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ اس کا انکار سنتے سمرین بیگم پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ امرہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں مجھ بیوہ کو اس عمر میں سب کے سامنے تماشا بنانا چاہتی ہو؟ میں نے تمہاری تربیت یوں تو نہ کی تھی، پھر تم ایسے کیوں ہو گئیں؟ سمرین بیگم غصے سے کہتے آخر رو دی تھیں۔ مجھے ایسا آپ ہی نے کیا ہے امی، مجھ سے زیادہ آپ کو فرحاد لالا عزیز ہیں، وہ زیادہ پیارے ہیں آپ کے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا۔ آپ نہیں کر سکتی نا تایا ابا کو انکار، تو کوئی بات نہیں، میں خود انہیں انکار کر دوں گی، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ ان سے کہتی دھڑلے سے ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ جس کو بہت آسان لگ رہا تھا تایا ابا کو انکار کرنا، ان کے پوچھنے پر کچھ بھی نہ کہہ پائی تھی۔ یوں اس کا اور فرحاد کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ دن تیزی سے گزرے تھے اور 10 دن بعد وہ سبز کلر کے شرارے اور شرٹ میں ملبوس نکاح کی دلہن بنے بیٹھی تھی۔ یہ سبز رنگ کا شرارہ فرحاد خانزادہ بذات خود پسند کر کے لایا تھا، جس پر ہلکا ہلکا سفید موتیوں کا کام کیا گیا تھا۔
ساتھ ہی ہم رنگ دوپٹہ اور میچنگ جیولری پہنے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ یہ رنگ اس نے پہلی مرتبہ پہنا تھا اور وہ خود کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ واقعی یہ رنگ اس پر بہت سوٹ کیا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لائٹ پنک کلر کی لپسٹک ہی لگائی تھی۔ بالوں کو ہمیشہ کی طرح آج بھی جوڑوں میں ہی قید کر کے رکھا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ سمرین بیگم نے نکاح ہوتے ہی سکون کا سانس لیا تھا۔ پچھلے 10 دن سے وہ جن وسوسوں اور خدشات میں گری ہوئی تھیں اب ان سے آزاد ہو گئی تھیں۔ انہیں ہر پل اور ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ امرہ بھی کچھ کر دے گی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس نے کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کیا تھا۔ امرہ کا ماتھا چومتے انہوں نے امرہ کو بے تحاشا دعائیں دی تھیں۔ آج وہ پرسکون تھی۔ ان پر جو ذمہ داری تھی آج وہ پوری ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، اس نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ اس وقت وہ فون پر شاید کوئی ویڈیو بنا رہی تھی۔ تم باز کیوں نہیں آتی امرہ؟ فرحات خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے اس سے پوچھا۔ وہ جو فرحات خانزادہ کی آمد کی توقع نہیں کر رہی تھی ایک دم اچھل پڑی تھی۔ آپ یہاں؟ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہتی وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد سے اب تک ان کا بمشکل 3 سے 4 مرتبہ ہی سامنا ہوا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ فرحات خانزادہ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ امرہ نظریں چراتے بولی تھی۔ نکاح کے بعد سے اب تک اس میں اتنی ہمت نہ کوئی تھی کہ نظریں ملا کر اس سے بات کرتی۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، فرحات نے اس کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا جو بکھرا پڑا تھا۔ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ امرہ نے سوال کیا۔ ٹیوٹر کو کیوں ہٹایا تم نے؟ فرحات نے پوچھا تو امرہ جذبز ہو گئی۔ ایک تو انہیں ہر بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ امرہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ بڑبڑا کیا رہی ہو؟ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، کیوں منع کیا ہے ٹیوٹر کو؟ فرحات خانزادہ نے اسے بڑبڑاتے دیکھ اپنا سوال دہرایا تھا۔ نکاح کے اگلے ہی روز اس نے امرہ کے لیے ایک ٹیوٹر رکھی تھی جو گھر آ کر اسے پڑھاتی تھی، مگر وہ صرف ہفتہ ہی آئی تھی، اس کے بعد وہ نہ آئی تھی۔ آج وہ فرحات کو راستے میں ملی تو فرحات نے اس سے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ یہ کارنامہ امرہ بی بی نے ہی انجام دیا ہے۔ تبھی وہ امرہ سے پوچھنے چلا آیا تھا۔ میں نہیں جانتی، وہ خود سے ہی نہیں آ رہی۔ امرہ نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اچھا، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ تم نے انہیں منع کیا ہے آنے سے۔ فرحات خانزادہ نے سوال کرتے اسے کریدا۔ امرہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکی۔ نہیں تو میں بھلا کیوں منع کروں گی؟ میں نے کوئی منع نہیں کیا۔ وہ خود سے نہیں آ رہی، بلکہ میں تو خود آج آپ سے پوچھنے والی تھی کہ وہ کیوں نہیں آ رہی، امرہ نے حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ فرحات خانزادہ کی جانچتی ہوئی نگاہیں اسے سخت کنفیوز کر رہی تھی۔ میں ابھی اسی سے مل کر آ رہا ہوں امرہ، پتہ نہیں تم کب اپنی عادتیں چھوڑو گی۔ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں سدھار لو خود کو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرحات خانزادہ نے غصے سے کہا تھا۔ ایک تو وہ غلطی کرتی تھی اور اوپر سے اس دھڑلے سے جھوٹ بھی بولتی تھی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، امرہ بڑبڑائی، مگر اس کی یہ ہر بڑبڑاہٹ فرحات خانزادہ کے تیز کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اچھا، میں برا ہوں؟ ابھی تم نے میری برائی دیکھی ہی نہیں ہے امرہ بی بی۔ میں تمہارے ساتھ رعایت کر رہا کہ شاید تم خود سمجھ جاؤ، مگر یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، مجھے لگتا ہے جلد ہی تمہیں اپنا دوسرا روپ دکھانا پڑے گا، فرحات خانزادہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا، جبکہ امرہ چپ چاپ کھڑی رہی تھی۔ اپنی کتابیں لو اور فٹافٹ میری اسٹڈی روم میں آؤ، فرحات خانزادہ نے اسے خاموش دیکھ کر کہا۔ آپ کے اسٹڈی روم میں کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ لاؤنج میں ہی پڑھ لوں گی میں، امرہ نے پہلی بات روانی سے کہی، مگر پھر فرحات خانزادہ کے دیکھنے پر جلدی سے بات بدل لی تھی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے تمہارے لیے کوئی ٹیوٹر ہائر نہیں کی جسے تم 2-3 دن پڑھنے کے بعد بھگا دو گی، اب تمہیں میں خود پڑھاؤں گا، فرحات خانزادہ نے پرسکون لہجے میں کہتے اس کا سکون اڑایا تھا۔ آپ کیسے؟ امرہ نے شاکڈ ہوتے ہوئے کہا۔ کتاب لے کر آؤ، خود معلوم ہو جائے گا کہ کیسے، فرحات خانزادہ نے کہا اور مڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے باہر جاتے ہی امرہ سر پکڑتے بستر پر بیٹھی تھی۔ یا اللہ، یہ کہاں پھنس گئی میں؟ اس سے تو اچھا تھا اسی ٹیوٹر سے ہی پڑھتی رہتی، کم سے کم اس کھڑوس ہٹلر سے تو نہ پڑھنا پڑتا، امرہ نے خود سے کہا تھا۔ پھر فون بند کرتے ایک طرف رکھا اور کتابیں نکالتے مرے مرے قدموں سے فرحات خانزادہ کے اسٹڈی روم کی طرف چل دی تھی۔ فرحات کو اسے پڑھاتے 20 دن گزر گئے تھے۔ اپنی طرف سے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر امرہ اپنے دماغ کا استعمال کرتی ہی نہیں تھی۔ اس کے منتھلی ٹیسٹ ہوئے تھے، ٹیچرز نے کلاس میں آ کے ہر ایک کو اس کے منتھلی ٹیسٹ کی رپورٹ دی تھی، مگر اس نے امرہ کا نام نہیں لیا تھا۔ اس لیے جو ہی کلاس ختم ہوئی تھی امرہ نے اپنی پروگریس رپورٹ مانگی تھی، جس پر اسے بتایا گیا کہ اس کی پروگریس رپورٹ فرحات کے کہنے پر اس کے آفس میں بھیجی گئی تھی
اور اس کے تو سن کر ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اپنی پروگریس رپورٹ چھپا لے گی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ فرحاد اس سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ شام میں وہ ڈرتے ڈرتے فرحاد کے اسٹڈی روم میں آئی تھی۔ جلدی آؤ امرہ، تمہیں تھوڑا پڑھا لوں، پھر مجھے شہر کے لیے نکلنا ہے، فرحاد نے اسے آتے دیکھ کہا تھا۔ اگر آپ کو ضروری کام ہے تو کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں، میں خود پڑھ لوں گی، امرہ نے کہا تو فرحاد نے حیرت سے امرہ کی طرف دیکھا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ امرہ ایسا کچھ کہہ سکتی ہے۔ اچھی بات ہے، خود بھی پڑھ لینا، میں کل بھی نہیں ہوں گا، تمہاری پڑھائی کا ذرا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا پروگریس رپورٹ بھی مجھ تک پہنچی ہے، لیکن میں مصروفیت میں اسے دیکھ ہی نہیں سکا۔ چلو واپس آ کر اس کے متعلق بات ہوگی، ابھی کھولو بکس، فرحاد خانزادہ نے کہا تو اس کی بات سنتے امرہ نے شکر کا سانس لیا تھا کہ فرحاد نے اس کی رپورٹس نہیں دیکھی تھیں۔ فرحاد اسے بمشکل 1 گھنٹہ ہی پڑھا پایا تھا۔ اس دوران بھی اسے بار بار کسی کی کالز آتی رہی تھیں۔ وہ امرہ کو کچھ چھٹی دیتے شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ امرہ نے اس کے جانے پر باقاعدہ جشن منایا تھا۔ وہ بے حد خوش تھی، چاہے یہ خوشی 1 دن کے لیے ہی تھی، مگر تھی تو صحیح۔ وہ 2 دن اس نے خوب پارٹی کی تھی۔ اگلے دن اسے خیال آیا تھا کہ اس کی رپورٹ تو فرحاد خانزادہ کے کمرے میں ہی تھی، مجھے جا کر وہ لانی ہوگی۔ فرحاد سائیں شہر گئے ہیں، ان کے آنے سے پہلے پہلے مجھے وہ رپورٹ غائب کرنی ہوگی، امرہ خود سے کہتے اپنے کمرے سے نکلی تھی اور فرحاد خانزادہ کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی اس نے گہرا سانس لیتے کمرے میں پھیلی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ فرحاد خانزادہ کا کمرہ ہمہ وقت یوں ہی معطر رہتا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کا کمرہ نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ امرہ کچھ دیر کھڑی ستائشی نظروں سے کمرے کو دیکھتی رہی تھی اور پھر رپورٹ تلاش کرنے لگی تھی۔ بات صرف پروگریس رپورٹ کی ہوتی تو اکر بات تھی۔ اس مرتبہ پروگریس رپورٹ کے ساتھ ساتھ شکایتی نوٹس بھی آیا تھا اور امرہ اسی نوٹس کو غائب کرنا چاہتی تھی۔ ابھی اس نے 2 ہی دراز دیکھے تھے کہ جب ہی کمرے کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا تھا۔ امرہ تیزی سے پردے کے پیچھے چھپی۔ فرحاد خانزادہ دروازہ کھولتے فون کان سے لگائے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ امرہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اب کیا ہوگا؟ امرہ تو گئی اب یہ جلاد تو تجھے نہیں چھوڑے گا، جلدی سے اپنی فاتحہ خود ہی پڑھ لے۔ امرہ پردے کے اندر سے اسے دیکھتے دل ہی دل میں بولی تھی، تم لوگوں کو کس کام کے لیے رکھا ہے میں نے؟ تم سے ایک آدمی تک ہینڈل نہیں ہو رہا۔ دیکھو، اگر وہ بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گولی مار دو اسے۔ اگر وہ معلومات نہیں دے سکتا تو پھر اس کا رکھنا نہ رکھنا میرے کسی کام کا نہیں ہے، فرحاد خانزادہ غصے سے کسی کو فون پر کہہ رہا تھا۔ اس نے فون کا اسپیکر آن کرتے فون پیڈ پر رکھا اور خود الماری کی طرف بڑھ گیا اور اپنے آرام دہ کپڑے نکالنے لگا تھا۔ تبھی فون پر کسی کے چیخنے کی آوازیں آئیں اور اس کے ساتھ ہی گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ امرہ جو پردے کے پیچھے کھڑی حیرت سے یہ سب کچھ سن رہی تھی، اچانک گولی چلنے کی آواز سن کر وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اپنی بے اختیاری کو کوستے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن فرحاد خانزادہ اس کی چیخ سن چکا تھا۔ اس نے غصے سے کال کاٹی اور چلتا ہوا پردے کے قریب آیا۔ پردہ ہٹاتے اس نے اسے دیکھا تھا جو آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ فرحاد خانزادہ نے اسے غصے سے گھورا، لیکن اس کی میچی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ اچانک ہی فرحاد کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ یقیناً اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ فرحاد خانزادہ کے لب خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ فرحاد خانزادہ نے آج پہلی مرتبہ اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اگر وہ تھوڑی سی بھی میچیور ہوتی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ فرحاد خانزادہ کا دل اس کے خوبصورت سراپے میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ جائز حق تھا اس کا امرہ پر، دل اسے بار بار گستاخی کرنے پر اکسا رہا تھا۔ تبھی اس نے دل کی پکار پر لبیک کہا اور اس کے چہرے پر جھکتے اس کے کان کی لو پر کاٹا۔ امرہ کی آنکھیں ایک دم کھلیں، اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم میرے کمرے میں؟ فرحاد خانزادہ نے سرگوشی کرتے پوچھا۔ اس کی گرم سانسیں امرہ کو اپنے کان اور گال پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ کوئی مرد اس کے اس قدر قریب آیا تھا۔ امرہ کا دل تو ایسے دھڑکنے لگا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ وہ یوں ہی چپ چاپ کھڑی رہی تھی، آنکھیں دوبارہ سے سختی سے میچ گئی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ میری غیر موجودگی میں تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ فرحاد خانزادہ نے پھر سے پوچھا تھا۔ اس مرتبہ لہجے میں کسی حد تک سختی تھی۔ کچھ نہیں، میں تو بس ویسے ہی، وہ امی نے کہا تھا ڈسٹنگ کر دوں۔ ہاں، میں ڈسٹنگ کرنے آئی تھی، امرہ نے جلدی سے کہا تو فرحاد خانزادہ نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ کیا واقعی؟ اچھا، تو تم میرے کمرے میں ڈسٹنگ کرنے آئی تھی؟ فرحاد خانزادہ نے اس سے تھوڑا فاصلہ بناتے پوچھا۔ جی، امرہ نے فوراً سے حلق تر کرتے جواب دیا۔
ویری گڈ، پھر کہاں ہیں چیزیں؟ فرحات خانزادہ نے ادھر ادھر دیکھتے کچھ ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا۔ کون سی چیزیں؟ امرہ نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ ڈسٹنگ کی چیزیں، میرا مطلب ہے کوئی پوچھا، کپڑا وغیرہ۔ تم یہاں ڈسٹنگ کرنے آئی تھی نا، تو کیا خالی ہاتھ آئی تھیں؟ فرحات خانزادہ نے سوچ سمجھ کر وار کیا تھا۔ امرہ ایک مرتبہ پھر سے گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ میں بس لینے جا رہی تھی، ابھی تو صرف دیکھنے آئی تھی کہ ڈسٹنگ ہے بھی یا نہیں۔ میں کپڑا لے کے آتی ہوں، امرہ نے تیزی سے کہا تھا، اور پھر بجلی کی سی تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ تمہاری اس جھوٹ بولنے والی عادت کا کچھ کرنا پڑے گا بیگم۔ اس کے جانے کے فرحات خانزادہ خود سے مخاطب ہوا تھا۔ تبھی وہ آئینے کے سامنے سے گزرا اور اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، اسے خود پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ امرہ کو لے کر مسکرا رہا تھا۔ امپاسبل، میں اس لڑکی کو سوچ کر کیوں مسکرا رہا ہوں؟ فرحات خانزادہ نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود سے سوال کیا تھا، اور پھر سر جھٹکتے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اپنے کمرے میں آتے امرہ نے دل پر ہاتھ رکھتے گہرے گہرے سانس لیے تھے اور اپنی بے قابو ہوتی دھڑکن کو متعدل کیا تھا۔ اس کے بعد وہ فرحات خانزادہ کے سامنے نہیں گئی تھی۔ رات کھانا بھی اس نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا، لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی کہ مصداق اگلے دن اسے پڑھائی کے لیے پھر سے فرحات خانزادہ کے پاس ہی جانا پڑا تھا۔ فرحات خانزادہ نے اس کی رپورٹ اور شکایتی نوٹس دونوں دیکھ لیے تھے۔ یہ ہیں تمہارے کارنامے، اتنی محنت کے بعد بھی تم صرف ایک گریڈ اوپر ہوئی ہو۔ یہ پڑھائی وڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں۔ مجھے لگتا ہے اب بس آئی سے بات کر کے تمہاری رخصتی ہی کروا لوں، یوں ہی اتنے پیسے برباد کر رہی ہو پڑھائی میں۔ فرحات خانزادہ نے اس کی پروگریس رپورٹ اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے سخت لہجے پر امرہ کی آنکھیں ایک دم سے بھر آئی تھیں اور وہ زار و قطار رونے لگی تھی۔ اسے یوں روتے دیکھ ایک پل کے لیے فرحات خانزادہ شاکڈ ہو گیا تھا۔ امرہ، کیا ہو گیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ فرحات اس کے قریب آتے نرم لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ پڑھتی تو میں ہوں، پھر نہ جانے کیوں ہو رہا۔ میں کوشش کر رہی ہوں اچھی ہو جاؤں، لیکن مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ امرہ روتے ہوئے سوں کرتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم کوشش کر رہی ہو، اس میں رونے والی کیا بات ہے بھلا؟ فرحات خانزادہ اسے پچکارتے ہوئے بولا تھا۔ رونے والی بات ہی تو ہے، آپ یہ تایا ابا اور باقی سب کو بتائیں گے تو تایا ابا میرا کالج چینج کر دیں گے، اور امی تو میری رخصتی کر دیں گی۔ ساری حدود اور سارے سخت قانون میرے لیے ہی ہے نا؟ آپ خود جو بندے مارے پھرتے ہیں، آپ کو تو کوئی نہیں پوچھتا۔ امرہ نے کہا۔ اس کے رونے میں مزید روانی آئی تھی، جبکہ فرحات ایک دم چونکا تھا۔ ہاں، کل امرہ وہیں تھی جب بات ہوئی تھی، لیکن فرحات کے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ امرہ، لسن، میری بات سنو، ادھر میری طرف دیکھو، فرحات خانزادہ نے امرہ کا ہاتھ پکڑتے اسے کہا تھا۔ امرہ روتے روتے ہی اس کی جانب مڑی تھی۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری رپورٹ اور شکایت کے بارے میں گھر میں کسی کو نہ بتاؤں؟ امرہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن تم نے بھی اس کے بدلے میں مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ تم نے کل جو کچھ بھی سنا وہ بھی تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، کسی کو بھی نہیں، فرحات خانزادہ نے کہتے امرہ کی روئی روئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں فرحات کو اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی چھوٹی ناک جو رونے کی وجہ سے سرخ سی ہو گئی تھی، اس وقت فرحات کو بہت بھلی لگی تھی، اور جس طرح اسے فرحات کے پوچھنے پر زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا، فرحات کو نہ جانے کیوں وہ اچھی لگی تھی۔ دن یوں ہی تیزی سے گزرنے لگے تھے۔ امرہ اور فرحات خانزادہ کے بیچ موجود کشیدگی اب آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا راز رکھ لیا تھا اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا اب کبھی غلطی سے بھی وہ دونوں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے، نہ ہی فرحات اس کی اس رپورٹ کے بارے میں کسی کو بتائے گا، اور نہ ہی امرہ فرحات کا سیکرٹ ریویل کرے گی۔ دونوں کی دل کی کیفیات اب وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے لگے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے بولنے لگے تھے۔ پہلے وہ جو ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کے روادار نہ تھے، ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے تھے، اب وہی دونوں زیادہ تر وقت ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ جیسے جیسے امرہ کے فائنل قریب آتے جا رہے تھے، ویسے ویسے فرحات امرہ کی پڑھائی پر مزید توجہ دینے لگا تھا۔ اب وہ شام کے ساتھ ساتھ رات میں بھی رات گئے تک اسے پڑھاتا رہتا تھا، اور امرہ وہ بھی اس کی محنت کو ضائع نہیں جانے دے رہی تھی، بلکہ دگنی کوشش کر رہی تھی، اور پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اسے امید تھی کہ اب وہ اچھے گریڈ لائے گی۔ خیر، اللہ اللہ کرتے پیپرز بھی گزر گئے تھے۔ گھر میں سب لوگ چپکے چپکے سے فرحات اور امرہ کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ فرحات یہ بات جانتا تھا، لیکن اس نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ فی الحال کوئی امرہ کو کچھ نہ بتائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امرہ پیپرز کے دوران کسی قسم کا اسٹریس لے۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دوران اس کی توجہ کسی اور جانب جائے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس دوران امرہ کی ساری توجہ اپنے امتحانات پر ہی رہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کسی نے امرہ کو کچھ نہ بتایا تھا۔ اس دن امرہ کا رزلٹ تھا۔ امرہ نہ تو رات کے کھانے پر آئی تھی اور نہ ہی اس وقت ناشتے پر موجود تھی۔ چچی، امرہ کہاں ہے؟ رات میں بھی وہ کھانے پر نہیں آئی؟ فرحات خانزادہ نے اس کو نہ پا کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، رات میں کھانا کمرے میں بھی بھیجا تھا، اس نے نہیں کھایا اور وہ واپس بھجوا دیا کہ بھوک نہیں ہے۔ صبح سے ملازمہ 3 مرتبہ جا چکی ہے لیکن وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ میں نے یہی سوچا کہ چلو اور سو لے کچھ دیر۔ سمرین بیگم نے چائے کپ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ فرحات خانزادہ کرسی چھوڑتے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور امرہ کے کمرے کی طرف گیا۔ 2-3 مرتبہ ناک کرنے پر جب کوئی جواب نہیں آیا تو وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا، جہاں وہ بیڈ پر پوری طرح کمبل میں دبکی سو رہی تھی۔ اس کا سر تک کمبل میں ڈھکا ہوا تھا۔ فرحات چلتے ہوئے بیڈ کے قریب گیا۔ امرہ، فرحات نے اسے پکارا تھا مگر جواب ندارت تھا۔ امرہ، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، فرحات نے تھوڑا جھکتے ہوئے کہا، لیکن امرہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ فرحات نے آگے بڑھتے امرہ کے منہ سے کمبل ہٹایا تھا اور امرہ کا سرخ چہرہ دیکھتے وہ بری طرح سے ٹھٹکا تھا۔ اس نے امرہ کا چہرہ چھوا مگر اگلے ہی لمحے کرنٹ کھاتا پیچھے ہٹا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے اس نے کوئی جلتا ہوا کوئلہ چھو لیا ہو۔ وہ بری طرح سے بخار میں پھک رہی تھی۔ فرحات ایک دم جیسے پریشان سا ہو گیا تھا۔ امرہ، اٹھو امرہ، آنکھیں کھولو، وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولا تو امرہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ امرہ نے بمشکل پوچھا تھا۔ کس کا؟ فرحات خانزادہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے رزلٹ کا، امرہ نے نکاہت زدہ لہجے میں کہا تو فرحات خانزادہ کئی پل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ امرہ، ڈونٹ سے کہ تمہاری یہ حالت رزلٹ کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کہ تم نے رزلٹ کی اتنی ٹینشن لی کہ تمہارا یہ حال ہو گیا؟ سیریسلی؟ فرحات خانزادہ بے یقین ہوا تھا۔ کیا چیز تھی یہ لڑکی آخر؟ بتائیں نا پلیز، کیا ہوا میرے رزلٹ کا؟ امرہ نے پھر سے پوچھا تھا۔ امرہ، ابھی صرف 8 بجے ہیں، رزلٹ 11 بجے تک اناؤنس ہوگا۔ تم اٹھو اور فوراً سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں ناشتہ یہاں پر ہی منگواتا ہوں۔ ناشتے کے بعد دونوں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بھوک نہیں، امرہ نے کہا تو فرحات نے گھور کر اسے دیکھا۔ امرہ، چپ چاپ جو کہا ہے وہ کرو، اٹھو، شاباش۔ فرحات نے کہتے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پھر واش روم تک لایا تھا۔ وہ واش روم گئی تو فرحات کمرے سے باہر نکلا تھا تاکہ ملازمہ کو ناشتے کے لیے کہہ سکے۔ امرہ فریش ہو کر لوٹی تو ناشتہ آ چکا تھا۔ فرحات اسی کا منتظر تھا۔ اسے صوفے پر اپنے پاس بٹھاتے وہ اٹھ کر الماری تک آیا اور وہاں سے امرہ کی گرم شال نکال کر واپس آیا۔ اس نے وہ شال امرہ کو اوڑھائی تھی۔ پھر دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور امرہ کے نہ کرنے کے باوجود وہ اسے کلینک لے کر آیا تھا۔ پھر واپسی پر اسے شاپنگ پر لے گیا، لیکن صبح کا وقت تھا، ابھی اتنی دکانیں نہیں کھلی تھیں، اس لیے انہوں نے تھوڑی بہت چیزیں ہی لی تھیں۔ وہیں مارکیٹ میں ہی فرحات نے امرہ سے نظر بچاتے اس کا رزلٹ چیک کیا تھا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ امرہ نے نہ صرف اچھے نمبرز لیے تھے بلکہ وہ A+ گریڈ میں پاس ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ امرہ نے سنا تو اسے تو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے فرحات سے موبائل لے کر بار بار اپنا رزلٹ چیک کیا تھا۔ یہ میرے اتنے مارکس آئے ہیں، او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو۔ امرہ خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے بولی تھی۔ فرد جذبات سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور اگلے ہی لمحے فرحات خانزادہ ساخت ہوا تھا۔ امرہ آگے بڑھتے اس کے گلے سے لگ چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو میں یہ کبھی بھی نہ کر پاتی۔ وہ اس کو ٹائٹ ہگ کیے بول رہی تھی، جبکہ فرحات تو اس کے اتنے قریب ہونے پر اپنا حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ امرہ خوشی سے چور ہوتے بولی تھی۔ فرحات نے خود کو بمشکل سنبھالا تھا۔ یہ سب تمہاری بھی محنت ہے امرہ، تک اسی لائق تھی، میں نے تو بس تھوڑا سا تمہاری گرومنگ کی تھی۔ اگر تم واقعی مجھے کچھ دینا چاہتی ہو تو بس میری چھوٹی سی خواہش پوری کر دو، فرحات خانزادہ کہتے ہوئے اسے گاڑی کے قریب لایا تھا۔ کیسی خواہش؟ امرہ نے سوالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب تم جلدی سے دلہن بن کر میری زندگی میں آ جاؤ، میں تمہارے بغیر بہت ادھورا ہوں، میں زندگی میں شامل ہو کر مجھے مکمل کر دو۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، فرحات نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے کہا تو امرہ اس کی خواہش سنتے امرہ کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی اور پھر شرماتے ہوئے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا